السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام احباب کو، تمام عاشقان رسول کو دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد والے مہینے کی مبارکباد پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ عظیم کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، لاسٹ تک آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ ہے جس کی آمد پر زمین و آسمان جھوم اٹھتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر انسانیت پر اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا۔ اس مہینے کی آمد پر ہر سچے امتی کا دل عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور 12 ربیع الاول شریف کی وہ مقدس صبح تاریخ انسانیت کی سب سے روشن صبح تھی۔ 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کا وقت مکہ المکرمہ کی پاکیزہ سرزمین محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس گھر۔ خاندان کی بات کریں، قریش کا سب سے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا میں جو معجزات رونما ہوئے ان میں کسریٰ کا وہ محل لرز اٹھا، فارس کا 1000 سال سے چلتا ہوا آتش گدا بجھ گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ نور سے روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں جہالت، ظلم، تاریکی کے اندھیروں میں پوری کائنات ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور عورت کو معاشرے میں عزت کا مقام دیا۔ غلاموں کی کمزوروں اور غلاموں کو گلے لگایا اور رنگ و نسل کا فرق بھی آپ نے مٹایا۔ دنیا چونکہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، انسان ایک مالک کو بھول کر کے، ایک اپنے خالق کو بھول کر کے نہ جانے کس کس کی عبادت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کو حقیقی مالک کا راستہ دکھایا۔ اس مہینے کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں چند باتوں کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ زبانوں پر ہر وقت، ہماری زبانوں پر ہر وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، سچ بولیں، امانت داری کو اپنائیں، یتیموں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ امن اور بھائی چارہ، معاشرے میں محبت، صلح اور امن کا پیغام عام کریں۔ آئیے ہم سب مل کر اس عزم کا اظہار کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کی سعادتیں، برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً اس ماہ عظیم کے اندر جلوس میں شرکت کرنی چاہیے اور جلسوں میں شرکت کرنی چاہیے، حضور کی میلاد منانی چاہیے، حضور کا ذکر کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ شریعت نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑ کر دیگر مستحبات کو کثرت کے ساتھ میں ادا کریں تو پھر بھی ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز کی طرف زیادہ خیال رکھیں، نماز پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، حضور کے گیت گائیں، حضور کی محبت کا اظہار کریں، جلوس میں شرکت کریں اور ساتھ ہی ساتھ حضور کے نام پر تبرکات بھی تقسیم کریں۔
یقیناً یہ خوشی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ عظیم کے اندر اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا، ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا ہوا، اور اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انعام و اکرام ہمیں ملے ہیں وہ سب حضور ہی کے صدقے ملے ہیں۔ حضور ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو اس لیے خوشی کا ضرور اظہار کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، نماز کی پابندی کے ساتھ اور اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے آپ جو ہے بے شک نعرے بھی لگائیں، حضور کی محبت میں جلوس بھی نکالیں اور حضور کے گیت گائیں۔ ایک دفعہ اور میری طرف سے تمام احباب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس ماہ عظیم کی مبارکباد پیش ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ عظیم کی سعادتوں برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔